السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نہایت پیر اور معزز سامعین و ناظرین کرام، میں طاہرہ رباب آپ کی ہوسٹ پروگرام مشعل راہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ ہم اس مشعل سے میں پروردگار عالم تحقیق و تفتیش کا جو درس آپس میں باہم شیئر کرتے ہیں، بتاتے ہیں، آپ تک پہنچاتے ہیں، اس کی توفیقات پروردگار عالم کے حضور سے جو ملتی ہے، سب سے پہلے اس کے حضور میں شکر گزار ہیں، اور خصوصاً ان سامعین کے لیے بھی جو اس کو لیتے ہیں، سنتے ہیں اور اپنے راستے کو روشن کرتے ہیں، کیونکہ حق کی بات سننا، اس پر عمل پیرا ہونا، اس کو اپنے اطراف میں بھی پھیلانا، یہ ایک عمل پیغمبری کے برابر اپنا مقام رکھتا ہے کہ آپ خدا کے کلام کو، خدا کی بات کو عام کرتے ہیں، اور پروردگار عالم آپ پر ان آیات کا ایسا نزول کرتا ہے کہ جو اس کے خاص مقرب بندوں کا ہوتا ہے۔ تو ہمیں مقرب خدا و پروردگار عالم اور اس کے حبیب کی تعلیمات پر چل کر نجات یافتہ ہونا ہے۔ تو ہم اس مشعل راہ پروگرام جو ہدایت ٹی وی آپ کے حضور میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے، اس کے لیے آپ کا تعاون ہمیشہ ہی درکار رہتا ہے۔ خیال کیجئے گا، توجہ فرمائیے گا، روح کے اس سفر میں، زندگی کی اس نہج پر، اس شاہراہ پر اپنے لیے مثبت اور نیکی کے جو سلسلے، جو قدم، جو سوچ ہم کریٹ کریں گے، ہم خلق کریں گے، تو خالق نے ہمیں اسی لیے کن فیکون کی طاقت سے مالا مال کیا ہے، تاکہ ہم اپنی بھی نجات کا باعث بن سکیں اور استحکام عالم کا سبب بنے، جو ہمارے لیے ایک خوبصورت عندیہ ہے، تحفہ ہے، جو ہماری زندگیوں کا محاصل ہے۔ مقصد حیات کو سمجھنے کے لیے خالق کی پوری ترتیب کو سمجھنا میرے عزیزوں، میرے پیاروں، بہت ضروری ہے۔ زمانہ اپنے اختتام کی طرف بڑھ رہا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ سر عام کھلم کھلا پروردگار عالم کے احکامات کی نفی ہر کہیں پہ جاری ہے، اور کوئی بھی اپنے اندر حمیت و عزت نفس نہیں رکھتا ہے کہ وہ اپنے خدا کی مرضی پر چلے، اپنے خدا کے احکامات پر عمل درآمد ہو، بلکہ ہم نے آئے دن نئے سے نئی سوچیں اور فکریں پیدا کرنی کہ ہم جو کہہ رہے ہیں وہی بہتر ہے۔ تو میرے عزیزوں، بہتر صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے، اور اس کا حبیب جو ہمیں پہنچا رہے ہیں وہی ہماری نجات ہے۔ ہمیں اسی کی فکر کرنی ہے اور اسی کے لیے اپنی زندگی کو رواں رکھیے۔ آئیے کہ ہم دیکھیں کہ یہ خوبصورت سلسلہ زندگی کیا ہے، یہ ہدایت کا جو سلسلہ ہے یہ دراصل کیا ہے۔ جب مجھے معلوم ہوگا کہ میں کون ہوں، کہاں سے آیا ہوں، کیوں آیا ہوں، کیا کر رہا ہوں، کیوں کر رہا ہوں، اور اس کے بعد میرے ساتھ ہونے کیا جا رہا ہے، میرا انجام کیا ہے، میری انتہا کیا ہے، جب تک آپ کو اپنی ذات کی معرفت نہیں ہوگی میرے عزیزو، آپ اپنے خدا کی معرفت سے کبھی بھی آگاہی حاصل نہیں کر سکتے۔ اور یقین کیجئے کہ ہماری اس خلقت کا مطلب و مقصد، آپ کا، ہمارا اس کائنات میں آنے کا مطلب محض اور محض اپنے خدا کی پہچان ہے۔ اس نے کہا، میں پہلے بھی عرض کر چکی ہوں کہ میں ایک خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ پہچانا جاؤں، تو میں نے ایک ارادہ، ایک امر، ایک ارادے کو طے کیا اور اپنے ارادے کو کہا ہو جا، اور وہ ہو گیا۔ تو یاد رہے
کہ ہمارا وجود ارادہ پروردگار کی وہ منشا ہے جس پر مجھے پورا لائحہ عمل عطا کیا گیا ہے۔ دیکھیے نہ ہم اپنی مرضی سے آتے ہیں، نہ ہی ہمیں اپنی مرضی سے یہ جہان چھوڑ کر جانا ہے، تو حیف نہیں ہے کہ میں اپنی مرضی سے اپنی زندگی کو گزارتا رہوں۔ آج یہی کہا جاتا ہے میری زندگی میری مرضی، اس مرضی کو اپنے مالک کی مرضی کے ساتھ جب آپ ملائیں گے، منسلک کریں گے، تبھی آپ کامیابی کی اس راہ پر ہوں گے جہاں نجات یافتہ لوگ پہنچتے ہیں، جہاں وہ پہنچتے ہیں جن کے لیے میرا خدا کہہ رہا ہے کہ پلٹا اپنے رب کی طرف، تو مجھ سے راضی تو میں تجھ سے راضی۔ رضائے الہی آپ کی رضا کے ساتھ اور آپ کی رضا رضائے الہی کے ساتھ ایک ہو جاتی ہے۔ جب یہ وحدانیت آ جاتی ہے تو احد کی صفات آپ کی ذات سے نظر آتی ہیں، تب وہ کہتا ہے تجھے اپنے جیسا نہ بنا دوں تو کہنا آ پل آگے بڑھ، میں تیرے ساتھ ہوں، میں نے تجھے فعل کا مختار کیا ہے، عمل کی زندگی میں آ میرے بندے۔ رکنے لگے گا تو میں تجھے دھکا لگا دوں گا، تو ایک قدم آئے گا تو میں 10 قدم آگے بڑھوں گا۔ تو یہ قدم جو ہم سمجھ رہے ہیں وہ ہمارے 10 قدم نہیں ہے، وہ رب ذوالجلال کے وہ قدم ہیں کہ جو زمین و آسمان کی وسعتوں پہ ایک لمحے کے لیے یکجا کر دیتے ہیں۔ ان وسعتوں کا ادراک جن کا ہمیں ادراک ہی نہیں ہے، ان پہ غالب آنے والا میرا خدا بزرگ و برتر ہم کو بتاتا ہے کہ میں 10 قدم آگے بڑھتا ہوں۔ اور آئیے کہ اپنے خدا کے 10 قدم آگے بڑھانے والے اس عمل سے اپنی زندگی کو نجات کے راستے پر لے کر چلیں، اپنے شعور کو کامل کریں، اپنی نجات کا خود سبب بنیں۔ ہم اپنے فعل کے خود مختار ہوتے ہیں، ہم اپنی زندگی کے خود خالق ہوتے ہیں، یہی تو میرے مالک نے کہا۔ میں چاہتی ہوں آج کسی کا چونکہ ایک آدھ سوال آ جاتا ہے تو پھر اس کو وسعت سے بیان کرنا اس لیے ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ سوال اور بھی ذہنوں اور دلوں میں موجود ہوگا۔ تو میرے عزیزوں، یہ تھا کہ خالق اور یہ اشرف المخلوقات حضرت انسان کو یہ بتایا گیا ہے کہ تو ہر خلقت سے زیادہ اشرف ہے، بلند ہے، بالا ہے، لیکن آج کے دور میں اس قدر ضلالت میں رذالت میں یہ اشرف المخلوقات کی یہ جو تشریح تھی وہ ہمیں یاد نہیں ہے، اور انسان اشرف ہونے کے باوجود ضلالت کی گہری کھائیوں میں گر چکا ہے۔ تو یہ اس پر جو سوال تھا تو دیکھیے کہ کہا کہ دوسری مخلوقیں تو ہم سے زیادہ کامل ہیں اور اہل ہیں، تو دیکھیے مخلوقات میں اشرف بنایا خدا کی ذات نے ہے۔ قباحت میں گرنا، ضلالت اور رذالت میں گرنا یہ انسان کے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اللہ نے ہمیں پہلے کہا ہے نجات پائے گا، عروج پائے گا، معراج پالے گا، اپنی منزل پہ کمال حاصل کر لے گا، تو تجھ کو اپنے جیسا نہ بنا دوں تو کہنا۔ بہت اہم نقطہ اس آج کی گفتگو کا، آپ پروردگار عالم کی صفات کا وہ وجود ہے جس نے اپنے روح کو حضرت آدم میں اذا نفخت من روحی کہا کہ میں نے اپنی روح کو آدم کے وجود میں داخل کیا، تو تب آدم اس قابل ہوا کہ اٹھ کر کھڑے ہوتے، اور کھڑے ہوتے ہی جیسے گھٹنوں تک روائے، کھڑے ہونا چاہا تو ڈگمگائے تو آواز قدرت آئی کہ میرے پیارے آدم یہ تو نہیں ہے بلکہ میں ہوں۔ جب تک یہ قوت قدموں تک نہ آئے گی تو اس قابل نہیں ہو سکتا کہ تو کھڑا ہو جائے۔ تو ظاہر ہوا کہ قوت پروردگار میرے وجود کی اصل طاقت ہے۔ غور فرمائیے گا، قوت پروردگار جو میرے بدن میں ہے یہی ہر زیرو کی اصل طاقت ہے۔ اس نے اپنی ذات کے ورود سے آپ کو شرف خلقت عطا کیا ہے، کیونکہ وہ ہر روح میں انوائرمنٹ رکھتا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اپنی روح جب داخل کی آپ کو علم کی دولت سے مالا مال کیا، آپ عقل کا تصفیہ کرنے کے لیے وہ نعمات اور وہ انرجی عطا کی جو دوسروں میں اس درجہ نہ تھی جتنی کہ اس مخلوق میں، جس کو آدم کی اولاد کہا جاتا ہے، جس کو انسان کہا جاتا ہے، اس کو ودیت کی، کیونکہ اس کو سب سے بالا کیا۔ کسی نے دیکھیے کسی نے یہ کہا
کہ جنات بھی تو ہیں، ان کا اختیار زیادہ ہے، جنات کا قطعاً اختیار زیادہ حضرت انسان سے نہیں ہے. بے شک وہ ایسی مخلوق ہے جو انسان کو نظر نہیں آتی، لیکن یہی اس کی محرومی ہے کہ وہ کسی انسان کو نظر نہیں آتا، لیکن انسان وہ ہے جو اس کو اس طرح وہ خود نظر تو نہیں آتا، لیکن انسان وہ ہے جو اس کو محسوس بھی کر لیتا ہے، اور اس کے ہاتھوں اگر کوئی پریشان کرنا شروع کر دیں وہ کسی کو، تو انسان اس پر غالب آنے کا اہل ہے. اس کو بھی منع کیا گیا ہے ان حقیقتوں سے، انسانوں پر ظلم و زیادتی اور ان پر اختیار حاصل کرنے کا، لیکن انسان بھی غالب آنے کے لیے وہ عمل کرتا ہے جس سے خدا نے منع کیا ہے، اور وہ بھی نافرمانی کرتے ہیں. یہی وہ ایک پیمانہ ہے، یہی وہ ایک سطح ہے، یہی وہ ایک سلسلہ ہے جہاں آپ کو اپنے اشرف ہونے کا وہ مقام خود جاننا اور پہچاننا ہے کہ چونکہ میں اشرف ہوں، میں قوت پروردگار کا وہ اظہار ہوں کہ جو کائناتوں پر غالب آنے والا ہے. ان کے لیے تو سورہ جن میں فرماتا ہے یہ چلے آتے تھے اوپر کی خبریں لینے، تو اب ہم اگر آتے ہیں تو ایک شہاب ثاقب ان کے پیچھے دوڑتا ہے، بھاگتا ہے اور ان کو آگ لگاتا ہے اور وہ بھاگ لیتے ہیں. تو یہ بھاگ لینا ان کا، یہ ان کو وسعت تو ضرور ملی ہوئی تھی، لیکن اطلاعیں لینے کا حق انہیں نہیں تھا. اور دیکھیے جناب ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں پروردگار عالم حجابات کو ہٹا کے میں دیکھنا چاہتا ہوں، تیرے سلسلوں کو جاننا چاہتا ہوں. میں جانتا ہوں، مجھے یقین ہے کہ تو موت کے بعد پھر زندہ کرے گا، لیکن مجھے اس کا کوئی ایک چھوٹا سا سلسلہ عطا فرما دے جسے میں دیکھوں اور میری تمانیت اپنے عروج کو چھو لے. دیکھیے نبی اللہ جو یقین کی اس منزل پر ہے، وہ بھی اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر ایمان کی وسعت کو بالائی دینا چاہتا ہے، اس کو عروج پہ لانا چاہتا ہے. تو پروردگار عالم نے اس کو کہا کہ ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہوگا، تو کہا کہ چار پرندے، یہ واقعہ میں آپ کو سنا چکی ہوں کہ یہ محبت کا وہ اثر تھا. پہلے کہا کہ ان کو اپنے ساتھ اتنا مانوس کر لے، یعنی ان کو انس پیدا کر دے. یہ وہ پوائنٹ ہے آپ کا اور ہماری زندگی کا جس میں محبت، انس، قربت ہمارا پہلا وہ عمل ہے جو کہ ان ہستیوں کے ساتھ ہے جو ہمیں مقرب خدا بنانے کے لیے پروردگار عالم نے کائنات میں وسیلے کے طور پر ہمیں عطا کی ہیں. لیکن حضرت انسان نے کیا کیا؟ ان کو چھوڑا، فلاں بھی معتبر، فلاں بھی مقدس، فلاں بھی اعلیٰ، فلاں بھی عرفہ، فلاں بھی بہت اعلیٰ درجے پر فائز. یہ ہماری سوچ و فکر سے ہم نے پیدا کیا. خالق نے جو دیا وہ قرآن مجید میں کچھ اور تھا. تو میرے عزیزوں، میرے پیاروں، اپنے نظریوں مسلکوں کی جنگل والی یہ قید سے نکلنا پڑے گا، اور ہمیں اپنے خدائے بزرگ برتر کی بات کو ماننا پڑے گا جس نے واضح طور پر ہمیں یہ بتایا، دکھا دیا کہ تمہارے لیے نجات کے لیے کون سے وسائل ضروری ہیں. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا الوسیلہ، اور تقوی کو اختیار کرو جو اگر ایمان لے آئے ہو تو، اگر تم صاحب ایمان ہو تو تقوی کو اختیار کرتے ہوئے اپنے آپ کو منسلک کرو ان کے ساتھ کہ جو میں نے تمہارے لیے وسیلہ بنا کر تمہیں آگاہی بھی دی ہے. تو میرے عزیزوں، اپنے لیے راستہ یا وسیلہ یا اشارہ یا زاد رہ کی جگہ وہ چیز لیجئے جس کی نشاندہی خالق نے اشرف المخلوقات ہونے کے لیے آپ کو اور ہمیں تعلیم فرمائی ہے. آپ اشرف کیسے ہوں گے؟ جب آپ ان تعلیمات کے ساتھ منسلک رہیں گے جن کی محبت اور وسیلے کو آپ کے لیے نجات قرار دیا ہے میرے خدا نے، آپ کے لیے راستے کی مشعل قرار دیا ہے، آپ کے لیے ہدایت کا سر چشمہ قرار دیا ہے. کیونکہ میں تب تک اس سلسلہ ہدایت پر آگے نہیں بڑھ سکتا جب تک میرے راستے میں وہ روشنی کا کوئی سلسلہ مجھے نظر نہ آئے. ہم اندھیروں میں ہیں، ہم الجھے ہوئے ہیں. ہم کو جو چیز چاہیے ہمیں اس کو اول فوقیت دینی ہے کہ حضرت انسان آج طاقت نہ ہونے کے باوجود، بہت اہم نقطہ جو آپ کی خدمت میں عرض کرنے جا رہی ہوں، انسان کے پاس یہ نہیں
نہیں ہے کہ وہ پرواز کرے اڑتا نظر نہ آئے لیکن وہ ستاروں کی خبریں لینے چلا پہنچ گیا، اس قوت سے جو اللہ نے اس کو آزاد گھومنے پھرنے میں اس کی انرجی اس کے وجود میں جو رکھی اس کے تحت وہ پرواز کرے. لیکن یہ حضرت انسان ہے کہ زمین کی کشش ثقل کے ساتھ اس پر مقیم رہتا ہے، اس پر چلتا پھرتا ہے، لیکن اس کو پروردگار عالم نے وہ کمال عطا کیا کہ وہ ریسرچ کرے، وہ تحقیق کرے، وہ جد و جہد کرے اور اس کے تحت وہ اس کمال اور اس مقام پر پہنچے جہاں پر وہ خدائی رازوں کو جاننے کا اہل ہو جائے، اور صرف ظاہری مشینری سے نہیں بلکہ اس کی روح میں وہ قوت اور طاقت عطا کر دی جائے کہ وہ بدن میں ہونے کے باوجود آسمان تک کی خبریں یہاں بیٹھے ہوئے حجاب کھل جائے، راستے روشن ہو جائے، نور بکھر جائے اور وہ وہاں کی خبروں تک سے آگاہی حاصل کر لے. تو پروردگار عالم نے اسی قوت کو، اسی انسان کو اسی لیے صاحب اختیار کہا، اسی لیے اعلیٰ کہا، اسی لیے عرفہ کہا، اسی لیے اس کو اشرف کہا، کیونکہ اس کے پاس یہ قوت نہیں لیکن وہ اپنی عقل و فکر اور علم سے، غور کیجئے، ملاحظہ فرمائیے گا، علم، غور و فکر اور تدبر سے آپ مقام ابدیت پہ وہاں پہنچتے ہیں جہاں کائنات کے راز کھلتے ہیں، جہاں آپ کے لیے حجابات ہٹ جایا کرتے ہیں، جہاں حجابات ہٹا کر آپ حقیقت بنیاد کو پانے کے قابل ہو جاتے ہیں، اور پھر ہم ان کو کہتے ہیں یہ ولی ہیں، یہ کلندر ہیں. لیکن یہاں پہ ایک مقام پر، اس مقام پر آپ کے حضور میں رک کر یہ ایک التجا اور استدعا کرنا اپنا فرض سمجھتی ہوں کہ میرے عزیزوں، میرے پیاروں، جنہوں نے اس چیز کو اپنی زندگی کا لائحہ عمل بنایا، عبادات کی اور اپنے وجود کو نور کے ان پیکران انوار کے ساتھ منسلک کیا، اس محبت سے، اس عقیدت سے، اس محنت سے. اور یہاں پہ سب سے بڑی بات، آپ کے وجود میں، آپ کی ذات میں، آپ کے نفس میں، آپ کی روح میں طہارت اور ریاکاری کی صفائی چاہیے. ریاکاری سے پاکیزہ ہونا ضروری ہے. آپ کو خلوص کی دولت چاہیے، آپ کو ایمان کی وہ انوائرمنٹ چاہیے جس سے آپ پروردگار عالم کے اس پورے نظام کو جاننے کے اہل اور قابل ہو جاتے ہیں. یہی وہ ہستیاں ہیں جنہوں نے کائنات میں یہ سب کچھ عمل پذیر کر کے ہمیں دکھایا. یہ ہے وہ وجہ، یہ ہے وہ نقطہ. ہم کسی بھی عبادت کرنے والا، بہت اچھا، بہت عمل کرنے والا، نقص کا بھی حامل ہے اور چند اچھے کام بھی کر لیتا ہے، اس کو ہم راہبر اور وسیلہ نہیں بنا سکتے. ہم اسی کو بنائیں گے جس کو پروردگار عالم نے ہمیں تعلیم کیا، اس کا حکم دیا، جیسے کہ قُل لا اسألکم اجرا الیہ المودۃ فی القربیٰ، یعنی کہ میرے حبیب، ان لوگوں کو جن کو تو نے جانوروں سے انسان بنایا، درندوں سے مہذب اور تہذیب سکھا کر حقیقت حق سے بہرہوری عطا کی، جنہیں زندگی جینے اور سلیقہ شریعت سکھایا یعنی کہ راستے کی آگاہی سے بہرہور کیا، جنہیں آخرت کی خوبصورت خوشخبریاں دی ہیں. اے میرے حبیب، ان کو کہہ دے کہ میرے لیے ان سب کا اجر میرے قریبیوں سے محبت ہے. تو اب فائنل فیصلہ خدا کی طرف سے ہو گیا، نہ کسی مسلک نے کہا، نہ کسی نے نظریہ بتایا، نہ وہ میری سوچ و فکر کا نتیجہ ہوا، نہ کسی اور کی سوچ و فکر کا نتیجہ ہوا، بلکہ خالق کائنات نے اپنے حبیب کو کہا کہ یہ تعلیم کر دے میرے بندوں کو. تو اب اگر رسالت کی بات کو رد کر کے حکم پروردگار کو میں رد کروں گا تو یقین کیجئے کہ میں اپنے مرکز پر کبھی بھی کامل اور کامیاب نہیں پہنچ سکتا، میں رد کیا جاؤں گا. اور اب اگر میں دنیا دار ان لوگوں کو جن کے لیے بھی یہ نصیحت تھی ان کو اپنا خدا بنا بیٹھوں گا تو یقین کیجئے کہ میں خود بھی خسارے میں ہوں اور وہ لوگ بھی تباہی کے راستے پر ہیں. کہ اگر میں نے کسی کو دیکھا یہ ولی ہو گیا، یہ قلندر ہو گیا، یہ دنیا کا جو اسی دروازے سے، انہی ہستیوں سے راہ کا تعین لے کر آگے بڑھا، ان کے وسیلے سے اپنی ذات کو مقرب خدا بنایا،
आज उनको वली और कलंदर कहते हुए हम अपना पैसा भी लुटा रहे हैं, हम उनके पीछे जा रहे हैं, जबकि मेरी रूह में परवरदिगार आलम की वो कुव्वत मौजूद है कि जिससे मैं अशरफुल मखलूकात होने का शर्फ पाने के अहल हो सकता हूँ। मेरे अजीजों, दुनिया का कोई वली कलंदर आज दुनिया के दो चार अपने आमाल कर लेने, चिल्ले कर लेने से लोगों को गुस्सा होते हुए मैंने लोगों को देखा, वो लोगों पर रोब डालते हुए देखा, लोगों को हजरत इंसान जो हर दूसरा इंसान है वो एक इज्जत नफ्स का मालिक है, हम उसकी इज्जत को पामाल करते, जी बड़ा बुजुर्ग है, जी बड़ा वली है, जिसके पास गुस्सा हराम की वो आदत मौजूद है, यकीन कीजिए वो कभी भी मुकर्रब खुदा नहीं हुआ करता, क्योंकि हलीमी मुझे मेरे अल्लाह के हबीब ने बताई है, सिखाई है, अखलाक मेरे खुदा ने अपने प्यारे हबीब के जरिए से मुझे सिखाया है, बताया, वमा अरसलनाका इल्ला मकारिमुल अखलाक, मैंने तो तुम्हारी तरफ भेजा ही नहीं सिवाय इसके कि वो तुम्हें अखलाकियात सिखाए। जिन जिन चीजों की खुसूसियत रब्बे जुल जलाल ने अपने हबीब को दी है, उसी पर ताकीद फरमाता है मेरा खुदा, उसी पर तंबीह फरमाता है मेरा अल्लाह रब्बुल इज्जत। तो मेरे अजीजों, मेरे प्यारों, अपने परवरदिगार आलम की इस पूरी नहज में, इस सिलसिले में तालीमात को कभी दरगुजर मत कीजिए, उसको समझते हुए अपनी इंतहा और अपनी मंजिल की आगाही हासिल कीजिए। इरफान आपकी जिंदगी का पहला दर्जा है, पहली अहमियत है, पहली प्रायोरिटी है, उसके बाद आपको दुनिया के दूसरे सिलसिले मिलते हैं, उन पर चलना है, उन पर चलते हुए सबसे ज्यादा जो आपको मद्देनजर रखना है वो इरफान इलाही है, मारफत खुदाबंदी है। आज हम जिस तरह अहकाम किबरिया को रद्द करते हैं, ये वली है, ये कलंदर है, जो खुद मांगता फिर रहा है आपसे, मुझे इतना पैसा दे दे तेरा ये काम हो जाएगा, वो खुद अपना पैसा अपने खुदा से क्यों नहीं ले लेता? वो मखलूक की हड्डियों में से क्यों गूदा निकालने पे तुला है? वो मजबूर इंसानों को क्यों तबाह करने पे तुला है? मुझे इतना पैसा दो तो तुम्हारा काम हो जाएगा, मुझे इतना दे दो। तो यकीन कीजिए ए उम्मत मुस्लिमा, अपने खुदा से लीजिए जो कभी किसी से कोई पैसा नहीं लेता, जो किसी से कभी कुछ नहीं मांगता। मैं अभी मेरे पिछले दिनों मेरी नजर से ये बात गुजरी कि कोई बुजुर्ग बाबा थे, वो बीमार हुए, उनको ऑक्सीजन लगी, उनका इलाज हुआ, वो ठीक हो गए, तो जब डॉक्टरों ने उनको इतना बड़ा सा बिल दिया वो ज़ारो कतार रोने लगे। डॉक्टर घबरा के आए, उन्होंने कहा क्या हुआ है, क्या आपके पास ये रकम मौजूद नहीं है? उन्होंने कहा बिल्कुल मौजूद है, मैं दे सकता हूँ, मैं साहिब इस्तिताअत हूँ, मैं ये अदा कर सकता हूँ, लेकिन रो इसलिए रहा हूँ कि इन दुनिया वालों ने चंद घड़ियां, चंद घंटे या चंद लम्हात मुझे अगर ये ऑक्सीजन लगाई या मुझे सेहत के लिए कुछ दवाई दी, तो इतना बड़ा बिल दे दे दिया, और वो 70 बरस के, और मैं 70 बरस से बगैर एक पैसा अदा किए इस हवा, इस ऑक्सीजन से अपनी सेहत की दौलत लेकर जी भी रहा था और कुछ अदा भी नहीं कर रहा था। ये है वो मकाम जहां आपको इसकी अदायगी सिर्फ और सिर्फ अताअत इलाही और शुक्र खुदाबंदी से अदा करना है। अपना हिस्सा अदा कीजिए, एक शुक्र की, एक शुक्र की दौलत जो कुदरत ने आपको खुद ही अता फरमाई हुई है, और अगर आप उसका भी इस्तेमाल नहीं कर सकते तो यकीन कीजिए है हमारी जिंदगियों पे, निजात कैसे पाएंगे हम, निजात कहाँ से मिलेगी हमको? तो मेरे अजीजों, आओ के परवरदिगार आलम की इन नेमात से अपनी जिंदगी के इस चलन को इस कदर कामिल बना सकें कि मेरी सोच और फिक्र दुनिया में मुझे निजात का हामिल बना दे। हमने दुनिया के लोग पकड़ रखे हैं, इस बाबा के पास चले जाओ, ये जी वक्त का वली है, अगर वक्त का वली हो, वो खुद होता तो अपनी निजात को पहले पा चुका होता। मेरे खून पसीने की वो कमाई की जो बमुश्किल
میں اپنی زندگی کے سلسلے کو پورا کر رہا ہوں. وہ حضرت انسان جو نہ جانے کیسے اپنے بچوں کو پال رہا ہے، کسی مشکل میں آ گیا تو کسی نے کہا فلاں کے پاس جا، جب فلاں کے پاس گیا مدد کے لیے تو اس نے اس سے اتنا روپیہ مانگ لیا. تو یقین کیجئے کہ یہ ولی نہیں ہے، یہ مقرب خدا نہیں ہے. ان پہچانے اپنی نشانیوں کو پہچانیے کہ جو خدا کے نام سے آپ سے پیسہ بٹورتے ہیں وہ کبھی مقرب خدا نہیں ہوتے، کیونکہ وہ تعلیمات الہی سے اس قدر دور ہوتے ہیں کہ وہ نہیں جانتے کہ مجھے مخلوق خدا کے کام آنا ہے، مجھے مخلوق خدا کی مدد کرنی ہے. اگر میں نے کوئی عمل کیا، محنت کی، کمائی کی، عبادت الہی سے مجھے وہ طاقت و نور کی انوائرمنٹ ملی کہ جس سے میری روح اتنی قوی ہوئی کہ مجھے کچھ اعداد کے بعد، کچھ اعداد کے صدقے نتیجے میں، یہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ مکمل طور پر پیور ریاضی ہے، میتھمیٹک ہے. اس کے ذریعے مجھے اعداد و اعراف سے میری روح میں اگر یہ سلسلہ مجھ کو تعلیم پروردگار کے تحت حاصل ہو گیا ہے تو میں کم از کم اس کو اپنے پروردگار عالم کے اس نور کو بیچوں گا کیسے؟ میری محبت کا تقاضا یہ ہے کہ میں مخلوق خدا سے محبت کروں، میں مخلوق خدا کے کام آؤں، میں مخلوق خدا کی راحت کا سبب بنوں. ہمارے ہاں یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. ظلم و بربریت یعنی شیطان کی، یقین کیجئے شیطان کی باقاعدہ انجمن رواں دواں ہیں. اس لیے آج یہ سلسلے تباہی کی جانب چلے گئے ہیں. میرے خدا نے مجھے ہدایت دی، میرے خدا نے مجھے انسانیت کا سبق پڑھایا، میرے خدا نے مجھے بتایا کہ ہر روح میں میری قوت رواں ہے. تکریم مخلوق کرو، حقوق العباد کو جب کرو گے تو تم میرا شکر کرنے والوں میں شامل ہو جاؤ گے. لیکن آئیے دیکھیے کہ حضرت انسان کے اعمال کو دیکھیے کہ حضرت انسان نفی میں آگے بڑھ رہا ہے. وہ دوسرے انسان کو کاٹنے میں، ذلیل کرنے میں، اس کی زندگی کو اذیت بنانے میں، اجیرن بنانے میں کوئی دقیقہ فرگزاشت نہیں کر رہا. جو کہ بہت عامل بنے ہوئے ہیں، جو کہ بہت قرب خداوندی کے دائی ہیں، جو اپنے آپ کو ولی کہتے ہیں، وہ بغیر سوچے سمجھے مخلوق خدا کا اتنا عذاب بن کر نقصان کر رہے ہیں، اتنی اذیت و تکلیف پہنچا رہے ہیں کہ شرف انسانیت کہیں بہت کوسوں دور رہ گیا. اشرف المخلوقات ہی وہ تھا کہ سب سے پہلے وہ انسانیت کے لیے جیے، سب سے پہلے وہ انسان کا درد کرے. حالات کائنات کے اتنے مخدوش ہو چکے ہیں، خصوصاً ہمارے ہاں بہت زیادہ پریشانیوں سے ہمکنار ہے ہماری قوم. پروردگار عالم کے حضور میں صرف دعا ہے کہ یا رب العزت اس خطۂ زمین کے اس ملک پر رحم فرما، ہم انسانوں پر رحم فرما. ہم جن مصیبتوں اور اذیتوں میں گر چکے ہیں، یا رب العزت ایسا مسیحا بھیج کہ جو ہمیں یہ دور اپنے محمد کے انتظار میں ہے کہ کرے جو موسیٰ بیان لا الہ الا اللہ. موسیٰ کوئی کرے جو عیسیٰ بیان لا الہ الا اللہ، یعنی کوئی عیسیٰ بھی آئے محمد کا ساتھی اور مل کر محمد مصطفیٰ اب ان کی نیابت میں وہ اپنی نمازوں کو ادا کرے اور یہ اعلان کرے کہ یہ جو محمد کا اس وقت کا محمد آخری پہنچ گیا ہے، ان کے ساتھ میں بھی اپنی امت کو یہ اعلان کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ یہی حق ہے، نہیں ہے کوئی خدا سوائے اللہ کے، اور محمد الرسول اللہ میرے بعد آنے والا یہی اللہ کا رسول، یہی اللہ کا پیغامبر، پوری کائنات کا نجات دہندہ ہے، جس کا یہ آخری محمد اس وقت زمین کو، خطہ زمین کو بچانے کے لیے پروردگار عالم کے نظام کے تحت حاضر ہوا ہے. میں نے تڑپ کر یہ اس وقت اس سلسلے کو چھوڑا کہ کہیں فیس بک پہ یا ٹک ٹاک پر کوئی اپنے آپ سامنے کوئی آ گیا تو ایک گروپ بیٹھا ہوا ہے جو بیٹھا ہوا امام وقت امام مہدی کو غلیظ گالیاں بک رہا ہے. تو میں نے دیکھا کہ مجھے پتا چلا کہ واقعی میں نے فوراً اس کو بند کر دیا
کیونکہ میری سماعت میں یہ غلیظ انرجی داخل نہ ہو سکے، تو میں نے یہ اندازہ لگایا کہ آج ابلیس اپنے پورے عروج پر روبرو ہو چکا ہے، انسانوں کے اندر در چکا ہے، اور وہ بغیر کسی ندامت کے، بغیر کسی خوف کے خود اپنے آپ کو جہنم کے نچلے طبقوں میں لیے جا رہے ہیں۔ آپ کو تو دوسرے انسان کی عزت و تکریم پر ہدایت کی گئی ہے، اس کے لیے ہدایت کی ہے۔ آپ کو تو عام انسانوں کو برا بھلا کہنے کی اجازت نہیں دی گئی، کیونکہ آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اپنے عمل کو صالحہ رکھو، اپنے عمل سے کائنات میں ایک ایسا پیغام پہنچاؤ کہ دوسرے آپ کے کردار کو دیکھ کر آپ کے کردار کے ساتھ اپنی زندگیوں کا تعین کر سکیں۔ کجا کہ آپ ان راہبروں کو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، کلمہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن پیغمبر کی اس قدر بے حرمتی کرتے ہیں کہ ان کو احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے قول رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح اس کی تذلیل جائز رکھی ہے۔ ہم کون سے لوگ ہیں، کون سے جہان میں ہیں؟ تو آپ کو سر عام ابلیس نظر آ رہا ہے۔ میرا خیال ہے یہ تو ابلیس سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں کہ جن کے پاس نہ حیا ہے، نہ آداب ہے، نہ ہدایت ہے۔ تو میرے پیارو، آؤ، آج بھی وقت ہے ان کے لیے بھی جو بے خبری میں اس جرم کا ارتکاب کر رہے ہیں۔ آپ کے لیے بھی پیغام ہے، آؤ کہ حق کی طرف، آؤ کہ ہدایت کی طرف، آؤ کہ میرے خدا کے احکامات پر عمل درآمد ہونے کے لیے خود اپنی ذات کو طاہر و پاکیزہ کرو، تاکہ نجاست کی اس گندگی سے اپنی روح کو ملوث کرتے ہوئے تباہی کے اس دہانے پہ پہنچ چکے ہیں جہاں کے غرقاب ہی غرقاب ہے۔ لہٰذا میں ان سے بھی ہم کلام ہوں، میں تمام امت مسلمہ بلکہ انسانیت سے ہم کلام ہوں کہ دیکھو، عزت نفس کی تکریم کو اشرف المخلوقات ہونے کا جو آپ کو اندیا دیا گیا ہے، جو درجہ ملا ہے، تباہ مت کیجئے۔ آئیے کہ اپنے پروردگار عالم کے حضور میں سر بسجود ہو کر دوسری مخلوق کا احترام کرنا سیکھیے۔ یہی اشرف المخلوقات ہونے کی وہ عظمت ہے، وہ مقام ہے، وہ درجہ ہے جہاں سے میرا پروردگار عالم آپ کو اپنے قرب سے نوازتا ہے۔ اے میرے پیارے عزیزوں، آپ برائیوں کے جس سلسلے پر چل پڑے ہیں، یہ نجات کا راستہ نہیں ہے۔ ہم آپ سے نفرت نہیں کرتے ہیں، ہم آپ کو ہدایت پروردگار کے لیے وہ پیغام دیتے ہیں جس سے آپ نجاست اور اس غلیظ زندگی کے دلدل میں گرنے سے بچ سکیں، کیونکہ یہ بھی حقوق العباد میں شامل ہے۔ آئیے کہ اپنے پروردگار کے محب بنیے، آئیے کہ خدا کی مخلوق کو سرزنش کرنے اور غلاظت میں اپنی ذات کو غرق کرنے کی بجائے احترام وجود ذات کردگار کو کیجیے۔ آپ کو جو ہدایت دی گئی ہے، آپ کو جو راہ دکھائی گئی ہے، اگر کوئی اس کو عقیدت اور محبت سے پروردگار عالم کے اقوال کو، محمد مصطفیٰ کی ہدایت کو لے کر چل رہا ہے، تو آپ کو ان انسانوں سے اتنی نفرت ہو گئی کہ ان انسانوں کی تصدیق کرتے کرتے آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی پاک آل اور ان کی آخری حجت تک کو اس قدر غلاظت سے محو گفتگو ہو کر خود اپنی تباہی کا سبب بن رہے ہیں۔ آپ سے ہمدردی ہے، آپ سے التجا ہے کہ اپنی ازواج کو بچائیے، اپنے آپ کو بچائیے، اپنے خدائے بزرگ برتر کے قرب کو حاصل کیجئے۔ یہ غلاظت آپ کی زندگیوں کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہیں۔ ہم آپ کو تباہی کی طرف چھوڑنے پر کبھی بھی اپنے آپ کو آمادہ نہیں کریں گے۔ ہم یہ چاہیں گے کہ مخلوق خدا ہدایت پائے، ہم یہ چاہیں گے کہ مخلوق خدا نجات پائے، ہم یہ چاہیں گے کہ مخلوق خدا اپنی ادراک کے دریچوں کو کھولے تاکہ تباہی سے بچ سکے۔ اس خطہ زمین کے اوپر آپ کے اعمال، آپ کے عمل اور آپ کی سوچ، آپ کے الفاظ، آپ کی فکر ایک نورانی ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس نورانی ماحول سے اپنی نجات کی طرف رواں دواں ہو جائیے۔ آپ زندگی میں اس عمل کے مرتکب ہوں گے تو آپ کی نسلیں اور آپ کی اولادیں اسی نور سے، اسی انوائرمنٹ سے اپنی زندگی کا نایہ عمل بنا سکیں گے۔ آپ جس غلاظت میں اپنے آپ کو اتار رہے ہیں،
यकीन कीजिए आपकी रूह में से तमानियत कल्ब का खात्मा होता चला जा रहा है, क्योंकि एक काली एनर्जी, मैंने पहले भी अर्ज किया है, जब आप कुछ बोलते हैं तो फिजा में रहता है, जब आप कोई अमल करते हैं तो वो आपका फिजा में मुनाकिश हो जाता है। जो जो आप बोलते हैं, जितनी गुफ्तगू आप कर रहे हैं, हमारे यहाँ ये आम रिवाज हो गया है कि गाली गलोच और बद कलामी और गंदी जबान को इस्तेमाल करना, हमने अपने आप को उसका अमल सालिहा बना लिया है और समझ रहे हैं कि मैं सबसे बाला हूँ और आला हूँ, कि मैं जो इतनी ग़िलाज़त बोल सकता हूँ। यकीन कीजिए तबाही के उस दहाने पर आ गए हैं, जहाँ शर्फ़ ख़िलक़त तबाह हो चुका है, जहाँ परवरदिगार आलम के इस कौल को आपने अपने अमल कबीह से रद्द किया है, जहाँ आपने हिदायत रिसालत माप को इस तरह पाश-पाश किया है, आपने तार-तार किया है कि पूरी कायनात की एनवायरनमेंट उससे मुतासिर हो रही है। लिल्ला होश के नाख़ुन लीजिए, अपनी ज़ुबानों को पाक कीजिए, अपने वजूद में तहारत उतारिए, अपनी फ़िक्र परवरदिगार आलम मोहम्मद मुस्तफ़ा और अहले मोहम्मद के साथ मिलाइए। दुनिया आपके काम नहीं आने वाली, आपके काम आने वाले इस दुनिया के रास्ते में ये वो शख्सियात और अनवार हैं, जिनको परवरदिगार आलम ने हमें और आपको बख्शा है। अशरफुल मखलूकात होने के लिए आपको खुदा के इस रास्ते पर चलना पड़ेगा, जो निजात पाने वालों का रास्ता है। क्यों बार-बार मेरा अल्लाह कुरान मजीद में फरमाता है, ऐ मेरे हबीब ये गौर व फ़िक्र क्यों नहीं करते? ऐ मेरे हबीब ये तदब्बुर क्यों नहीं करते? आपको गौर व फ़िक्र और तदब्बुर के लिए पैदा किया गया है। शिया, सुन्नी, अहमदी, हदीसी, फलाने ढमकाने, इनकी नफ़रतों में आप जिस मकाम पे अपनी अदायगी इस फ़िज़ा में छोड़ रहे हैं, वो आपकी तबाही या आपकी निजात का बायस हुआ करता है। तो लिल्लाह अपने आप को आज भी निजात याफ्ताओं में शामिल कीजिए, छोड़ दीजिए दूसरे इंसानों के ऊपर गालीज़, गाली-गलौज और वो एतराज़ात जो आपके मसलक या आपकी सोच-ओ फ़िक्र के तहत नहीं है। क्योंकि परवरदिगार आलम ने सूरह बकरा में इरशाद फरमाया, मैंने हर वजूद के अंदर, हर रूह के अंदर, हर एक के अंदर एक शरीयत यानी एक रास्ता मुअय्यन कर दिया है। खुदा के काम को खुदा तक रहने दीजिए। हम खुद ही कामिल नहीं, हमें खुद अपने राह का पता नहीं, हमें अपनी सोच व फ़िक्र का पता नहीं, हमें अपनी गुफ्तगू का पता नहीं, हमें अपनी गुफ्तार पर इख्तियार नहीं, हमें इंसानियत की तकरीम का पता नहीं, हम इज़्ज़त नफ्स का एहतराम नहीं जानते। हम कैसे किसी दूसरे को इस कदर ग़िलाज़त में उतार कर अपने आप को कामिल साबित करने की कोशिश कर रहे हैं। मेरे अज़ीज़ों, ये कमाल नहीं है, ये तबाही है। अशरफुल मखलूकात होने के लिए खालिक की कि उस शर्फ को अपने अंदर से आपको बेदार करना है, जो सिफ़ात परवरदिगार, जो नफ़ख्तु मिन रूही का मिस्ताक है, आपकी ज़ात के अंदर जो नूर है, उस नूर की तलाश कीजिए। मैंने कायनात को इसलिए ख़ल्क़ किया कि मैं पहचाना जाऊँ, मारिफ़त इलाही के लिए मैंने हर ज़ी रूह को ख़ल्क़ किया और तुम्हें कहा कि तुम्हें दूसरों को नहीं, तुम्हें अपने आप को इस्लाह के रास्ते पर लेकर चलना है। कोई किसी के काम नहीं आएगा। माँ बेटे की मदद नहीं कर सकेगी, बेटा मदद माँ की नहीं कर सकेगा, शौहर बीवी का मददगार नहीं होगा, बीवी शौहर की मददगार नहीं होगी। जब कोई मददगार है ही नहीं सिवाय अपनी ज़ात के, तो आज मैं और आप क्या हक रखते हैं कि हम दूसरे किसी की भी सोच व फ़िक्र को मुसल्लत अपनी फ़िक्र को करें। वो उसका रास्ता है, वो निजात पाता है या तबाही की तरफ जाता है, ये उसके खुदा की उसको तौफीक है। जितना वो अमल सालिहा करेगा, उसका शर्फ़ मखलूक़ात उसके साथ है, वो खुद ब खुद निजात की राह पर आएगा, बजाए इसके कि आप दूसरों को प्रवोक करें, उनको मारें, मिटाएँ, कत्ल व गारत करें, उनको गाली-गलौच दें। अल्लाह ने तो ये कहा है, किसी के बुरों को भी मत कहो, ताकि तुम्हारे अच्छों तक ना आ जाए बात। कुजा आप कि खुदा के नुमाइंदा मुंतखब नुमाइंदगान को, पैगंबर की आल को आप गाली-गलौच से इस कदर ग़िलाज़त अपनी ज़ात में बखेर रहे हैं, तो यकीन कीजिए ये किसी का तबाही और खसारा नहीं है, ये खुद आपकी अपनी ज़ात की तबाही और खसारा है। तो लिल्लाह मेरे अज़ीज़ों, आओ के ईमान के रास्ते पर, आओ के तदब्बुर को इख्तियार करो। आपको खालिक ने ये शर्फ़ दिया है
کہ آپ اشرف المخلوقات قرار پائے ہیں، اپنے شرف کو پہچانیے، آپ خلقت میں سب سے بالا بنائے گئے ہیں، اس لیے کیونکہ آپ کو عقل کی دولت دی گئی ہے، آپ کو فکر کی روشنی عطا کی گئی ہے، اپنے ادراک کے دریچوں کو کھولنا ہے آپ کو۔ مجھ پہ سوال ہی یہ تھا کہ ہم کیسے شرف کے اس مقام پر پہنچیں گے، اس کے بارے میں ہمیں بیان کیجئے۔ تو میرے پیاروں، شرف پر پہنچنے کے لیے ذات کی تکریم ضروری ہے، شرف پر پہنچنے کے لیے اپنی عزت نفس کا احترام ضروری ہے۔ جب وہ کیسے آئے گا کہ میں اگر جھوٹ بولوں گا، میں اگر کسی کو برا بھلا کہوں گا تو میری ذات سامنے آئے گی، میرے نفس کی تکریم ختم ہوگی۔ جب آپ خود کوئی برائی نہیں کر سکتے تو تب آپ کسی کو برا نہیں کہہ سکتے، تب آپ اپنی عزت نفس کی تکریم کرتے ہیں، تب آپ اپنے عزت نفس کو معراج عطا کرتے ہیں۔ وہ فلاں مجھے کہہ گیا تو میں نے 10 اس سے بڑھ کر اس کو غلیظ باتیں بھی کہیں، اس کو گالی گلوچ بھی دی، اس کو برا بھلا بھی کہا، مجھے تو غصہ آ جاتا ہے۔ یہی آپ کی عزت نفس کی پامالی ہے، آپ کو غصہ آ جاتا ہے جس کو خدائے بزرگ برتر نے حرام قرار دیا ہے۔ اسی طرح میں پہلے بھی جیسے تسلسل سے عرض کر رہی تھی، کتنے ولی بنے ہوئے ہیں، وہ بزرگ بنے ہوئے ہیں، غوث کتب قلندر بنے ہوئے ہیں، وہ عامل بنے ہوئے ہیں، وہ بڑے ولی نجات یافتہ عوام کو دینے والے، لیکن ان کے اندر غصہ ہے۔ جہاں غصہ ہے، جہاں حرام ہے، وہاں قرب خداوندی نہیں ہوا کرتا، وہاں اعداد کی کچھ کھیل ہوتے ہیں جو آپ کچھ اعداد و شمار سے اپنے آپ کو ایک معین وقت کے لیے محدود کر لیتے ہیں۔ 40 41 دن آپ قرآن کی آیات ہی بے شک پڑھتے ہیں، ان کی قوت، ان کی جو انوائرمنٹ ہے، وہ جب اعداد میں 41 دن آپ کے اندر موجود ہو گئی، اس ریاضی کے کلیے کے ساتھ جب وہ ایک مکمل حصار بن گیا، آپ کی روح میں ایک طاقت دے گیا۔ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ پورا نظام اعداد و شمار پہ چلتا ہے، تو وہ طاقت اس کے ساتھ آپ کو دے دی گئی، کیونکہ وہ اس کی قوت تھی، ان اعداد و شمار کی انرجی کا وہ مرکب تھا، وہ اثر تھا جو آپ کی روح میں اترا۔ لیکن آپ کی گالی گلوچ، آپ کے اس سلسلے نے وہ مقام کھو دیا جو کہ ایک اس شرف پائے ہوئے مخلوق کا ہوتا ہے۔ وہ دنیا میں تو اپنے سلسلے کر دے گا، لیکن آپ کو مرتے وقت، اسی لیے ہم نے سنا ہے کہ جو چلا کرتے ہیں ان کی موت مشکل ہو جاتی ہے، اسی لیے کیونکہ ان کے پاس یہ نیک پاک طاقت ہونے کے باوجود انہوں نے اس حرام انوائرمنٹ کو ساتھ رکھا۔ تو للہ آئیے، چلا کرنا برائی نہیں ہے، چلا کرنا غلط نہیں ہے، وہ تباہی نہیں ہے، بلکہ پاک اور نیک قرآن کی آیات اور مجموعات کو اپنے خدا کے اثار میں ناظر جان کر پڑھ کے عمل صالحہ میں اس غصے اور حرام کو ساتھ اپنے پاس سے ہٹانا وہ ضروری ہے کہ جس سے آپ کی روح آپ کے بدن سے نکلتے ہوئے اس مائنس انرجی میں نہ پھنس جائے جس کے پاس یہ قوت تھی۔ اگر آپ کوئی کلام پڑھتے ہیں، کوئی چلا کرتے ہیں قرآن مجید سے، تو للہ اپنی ذات کی طہارت کو قائم رکھیے، اپنے غصے پر اختیار رکھیے، مخلوق خدا سے رحم کیجئے، مخلوق خدا کی اگر مدد کر سکتے ہیں تو بے لوث کیجئے، اجرت پر مت کیجئے۔ اجرت آپ کی ساری انرجی کو تباہ و برباد کرتی ہے۔ کوئی خوش ہو کر آپ کو کوئی اپنی طرف سے تحفے میں اپنے دل کی خوشی کے لیے کچھ دے دیتا ہے تو وہ بھی کوشش کیجئے کہ اس کے بدلے میں مت اس کو کاؤنٹ کیجئے کہ میں نے کیا۔ البتہ کوئی یہ چاہتا ہے کہ آپ نے اپنی انرجی سے مجھے طاقت بخشی تو میں اپنی انرجی محبت کی آپ کو اس کے سلے میں کچھ پیش کرنا چاہتا ہوں، تو یہ ایک ڈیفرنٹ ایشو ہے۔ اور خدا را نہ طلب کیجئے مخلوق غریب سے، اور نہ ہی مخلوق ان لوگوں کو ان کی ان اعزازات کے صدقے میں اپنے آپ کو فروخت کرے، کیونکہ یقین کیجئے پروردگار عالم کا نظام مختلف ہے۔ جہاں لالچ ہے، جہاں ہوس ہے، جہاں زر کی طلب ہے، وہاں خدا کی ذات کا نور نہیں ہوا کرتا، کیونکہ نفس بیچ میں شامل ہو جاتا ہے اور شرف انسانیت کمزور اور مفلوج ہو جاتا ہے۔ اپنے اشرف المخلوقات ہونے کو معراج عطا کیجئے، اپنے شرف ہونے کو وہ سلسلہ عطا کیجئے، رزق خود بخود آئے گا۔
آپ کی ہوس اور طلب سے نہیں، آپ کے مانگنے سے نہیں۔ آپ جو کچھ کریں گے، اگر کمی ہے، کچھ بیشی ہے اور آپ کے حالات مخدوش ہیں، تو اپنے خدا کی اس کلام کو، اس کو رواں رکھیے۔ آپ کی انرجی جو راستے میں تھی وہ ہٹ جائے گی، اور آپ کو خدا شاید اسی لیے آزما رہا تھا کہ میرا بندہ مجھ پر کتنا یقین رکھتا ہے، کتنا عبادات میں آگے بڑھتا ہے، کتنی عبادات سے وہ اپنی نہج پاک اور صاف کرتا ہے، کتنی قوت پیدا کرتا ہے۔ جب نفس اس سے آزاد ہو جائے گا، جب نفس اس طلب سے مبرہ ہو جائے گا، جب وہ اپنے خدا کے یقین کو کامل کر لے گا، تو یقین کیجئے اس سلسلہ کمال و صبر میں آپ وہاں تک پہنچ جائیں گے جہاں وہ کبھی بھی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا راستہ خود بخود کیسے بنتا چلے جائے گا، لیکن اگر اس میں کمی ہے، تنگی ہے، تو یقین کیجئے پروردگار عالم آپ کی قوت صبر کے استحکام کے لیے آپ کو اس منزل سے گزار رہا ہے، جہاں پر آپ اپنے آپ کو کامل بنا کر اشرف المخلوقات ہونے کا وہ مقام پیدا کرتے ہیں، جس پہ میرا رب کہتا ہے اے میرے بندے، تو نے میری ذات کو اپنی ذات کے اس صبر و استحکام کی قوت کے ساتھ اس طرح مرج کر دیا، ملا دیا، تو میرے راستے تیرے لیے کھلے ہیں۔ میرے عزیزوں، زندگی بہت کم ہے، اگلا لمحہ ہم نہیں جانتے کہ ہمیں نصیب ہونا ہے کہ نہیں، یہ معلوم ہے سب کو، لیکن انسان اس قدر سویا ہوا ہے، بے بہرا ہے، سمن بکمن امیون فہم لا یرجعون، اندھے گنگے بہرے یرجعون ہوئے پڑے ہیں کہ پروردگار عالم کی اس بات کو سمجھ ہی نہیں رہے ہیں۔ سامنے موتیں دھڑا دھڑ ہو رہی ہیں، لیکن میں اپنے آپ کو اس منزل پہ، اس لسٹ میں، اس فہرست میں شامل ہی نہیں کر رہا کہ یک لخت اگر آ کر یہاں میرے سامنے ملک الموت کھڑا ہو جائے تو میں کس اذیت سے گزر کر اس اپنی ڈیوائس کو، اس بدن کو چھوڑ کر اس مقام پر پہنچوں گا۔ یا اللہ مجھے اس وقت سے بچا، مجھے نزا کے عذاب و تکلیف سے بچا، اور یہ تبھی ہوگا جب ہوس سے دنیا سے اپنے خود آپ کو پاک کر کے اپنے خدا کے قرب کو حاصل کرنے کے لیے آج انسانیت کی تکریم کریں گے۔ للہ انسانیت کی تکریم کیجیے، للہ معتبر اور معذب شخصیات اور ہستیاں جو کہ کائنات کے اس استحکام کا سبب ہے، ان کی تکریم اپنی ذات کی تکریم کے وہ عروج کے لیے کیجیے، کیونکہ آپ کی ذات کو تکریم تبھی ملے گی، آپ کی ذات کو عروج تبھی ملے گا جب آپ اس مقام پر ہوں گے جہاں اللہ رب العزت آپ کو نظام کائنات میں اس سلسلے پر لے جائے گا جہاں پر رب ذوالجلال کی عزت و عظمت آپ کی تکریم کو، آپ کے مزاج کو، آپ کے مقام کو وہ فضیلت عطا کر دے گی کہ جس سے آپ اپنے خدا کے مقرب ہو کر اپنی عزت نفس سے کائنات میں اشرف المخلوقات ہونے کا وہ مقام حاصل کر لیں گے، جس پر کہ پروردگار عالم نے ہم سب کو چلنے کے لیے ہدایت کی ہے، اور یہ کائنات کا سلسلہ بنایا ہی اسی لیے گیا ہے کہ میں اپنے خدا بزرگ و برتر کے اس شرف کو حاصل کر سکوں جو اس نے میری خلقت کے لیے مجھے عطا کیا ہے۔ اسی لیے ہر شے پر قابض ہے۔ آج حضرت انسان چاند ستاروں پر غالب آ رہا ہے نا، ڈھونڈ رہا ہے نا فضا میں، لیکن یہ وہی لوگ ڈھونڈتے ہیں جو عقل و علم کو حاصل کرتے ہیں، نہ کہ وہ لوگ۔ ہماری بدقسمتی حضرت انسان کی، بلکہ یہ حضرت انسان کی نہیں بلکہ مسلمان کی، کہ وہ سمجھتا ہے میں نے کلمہ پڑھ لیا، چار ٹوٹی پھوٹی نمازیں، گندے بندے لباس سے، نہ میں نے اپنے خدا کا قرب حاصل کیا، نہ میں اس اعزاز تک پہنچا، تو میں شاید مقرب خدا ہو گیا ہوں، میں شاید جنت و کوثر کا مالک ہو گیا ہے۔ اور ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ وہ دین بتانے والے، راستے پر چلانے والے، وہ خود اسی خوشی میں ہے مجھے 70 حوریں مل جائیں گی، مجھے یہ ہو جائے گا، اور دنیا میں ہر خباثت و ہر غلاظت سے ملوث کر کے عوام الناس کو حقیقت سے دور کر دیا گیا ہے۔ رلا ایسے راہبروں کو چھوڑ کر، ایسے راہبروں کے پیچھے چلنے کی بجائے اپنی ذات سے، اپنے خدا کی تحقیق و تدبر سے اپنے خدا کی قربت اور مقرب ہونے کا یہ سلسلہ حاصل کیجئے، جہاں اللہ کہے کہ اے میرے بندے تو نجات یافتہ ہے، تو میری طرف چلا آ، میں تجھ سے راضی ہوں اور تو مجھ سے راضی۔
اپنے اللہ سے راضی ہونے کے لیے اپنے خدا کو اپنی ذات سے راضی کیجئے۔ جب آپ اللہ کے نظام پر راضی برضا ہو جائیں گے تو یقین کیجئے کہ پورا نظام آپ سے راضی ہو جائے گا۔ اب آپ سوچیں گے اور کمال ہوگا۔ کٹھن راستہ ہے، مشکل سلسلہ ہے، کیونکہ ہم جس دور میں جی رہے ہیں یہاں نجاست اور رذالت کی انتہا ہو چکی ہے۔ ہمیں کوئی راہبر ایسا نظر نہیں آ رہا جو ممبر سے ہمیں تعلیمات حقیقی سے بہراوری دے سکے۔ میں نے آن لائن لوگوں کو سوال ایسے ایسے عجیب و غریب سوال کرتے دیکھا اور ایسے ایسے عجیب و غریب جوابات دیکھے کہ جن کا کوئی سلسلہ زندگی میں عمل دخل تھا ہی نہیں، جو وقت کا زیان ہے۔ حقیقت حق اور ہے، ہم ایک ایسے چلن کو اختیار کر کے ایسی نہج پر چل نکلے ہیں جہاں پر ہم اپنی منزل کو خود گوا بیٹھے ہیں۔ للہ میرے سامعین و ناظرین کرام، آؤ کہ پروردگار عالم کی تعلیمات کو اس طرح ریسرچ کرو جس طرح کہ یہ پوری کائنات بنائی گئی ہے۔ اپنے ان اندھیرے حصاروں سے باہر نکلیے، یہ نہیں ہونا وہ نہیں ہونا، طہارت نفس و پاکیزگی ذات کو رکھ کر یہ پوری کائنات آپ کے لیے بنائی ہے، اس کو جانیے، پہچانیے اور اس میں عمل درآمد کیجیے، تحقیق کیجیے، ترقی کیجیے۔ ضروری نہیں ہے کہ وہ ویسے تو تعلیمات لیکن انہوں نے لمبا جبہ نہیں پہنا ہوا یا اس خاتون نے لمبی عبا نہیں پہنی ہوئی۔ یہ وقت کی ضرورت نہیں ہے، وقت کی ضرورت معرفت الہی ہے، وقت کی ضرورت تہذیب زندگی ہے۔ آج ہمیں چاند ستاروں پر پہنچنے کا ہمارے عالم دین بہت ہی اعلیٰ تھے، وہ بتایا کرتے تھے کہ زمین یہاں پہ مسلمان ہونے چاہیے کہ جن کا راکٹ دوسرے سیاروں پر جائے، اور اپنی ایک کرسی پر اگر ایک مرد ہے تو دوسری پر ایک عورت کو ہونا چاہیے۔ یعنی کہ ہمارے اخلاق و تعلیمات، ہمارا کردار اور ہمارا ضمیر، ہماری پاکیزگی نفس اس مقام پر ہو کہ ایک پر ایک مرد ہو اور ایک پر دوسرا ہو۔ اور یہ ہمیں آج کے ان ملکوں میں یہ سب ملتا ہے، وہاں نہ نجاست ہے نہ خلاظت ہے، وہاں پر وہ ایک دوسرے کے ساتھ مل کر ترقی میں، اپنے خدا کی تحقیق میں، اس کائنات کے رازوں کو جاننے کے لیے ایک عمل کرتے ہیں۔ اور ہمارے ہاں ایک عورت پاس سے گزر جائے تو 1000 ایشو کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ ہے وہ کمزوری، یہ وہ تعلیم کی کمی جو مسلمان سمجھ رہا ہے کہ میں بہت کامل ہوں، لیکن اس کے پاس نہیں ہے۔ اٹھیے، اپنے آپ کو عزت نفس کے اس حساب سے نکالیے جو آپ نے خود بنا رکھا ہے، بلکہ اس دائرے اور اس وسعت میں لے کر آئیے جو پروردگار عالم نے آپ کو عطا کی ہے۔ خدا ان کائنات اور وسعتوں پر حاوی ہے، اس نے آپ کو اشرف المخلوقات بنایا ہے تو آپ اشرف المخلوقات ہیں۔ اپنے شرف کو ضائع مت کیجیے، اپنے شرف کو قرب خداوندی کے تحت کائنات کے ذرے ذرے سے ظاہر کیجیے، کائنات میں بکھر جائیے، کائنات کے ہر ذی روح کی تکریم کرنا سیکھیے۔ اشرف المخلوقات کی یہ سب سے بڑی پرائورٹی ہے، سب سے بڑی اہمیت ہے کہ وہ مخلوق خدا کا احترام کرتا ہے۔ آپ اپنی عزت نفس کے ساتھ ساتھ جب ہر خلقت کا احترام کریں گے تبھی آپ اشرف المخلوقات ہونے کا حق ادا کریں گے، ورنہ آپ نے پوری ترتیب کائنات کو، حکم خدا کو، تعلیمات رسالت مآب کو اس طرح پامال کیا کہ آپ کو غلیظ ترین طبقے جو ان لوگوں کے ہیں کہ جنہوں نے پورے نظام کو تباہ و برباد کیا، ان کے ساتھ وہاں تک لے کر جائے گا جہاں آپ نجات کا کبھی بھی کوئی راستہ نہیں پا سکیں گے۔ اپنے آپ کو غلاظت سے نکالیے، اپنے آپ کو ہدایت الہی میں لے کر آئیے، اپنے آپ کو اپنی عزت نفس کی تکریم کیجیے۔ جب آپ اپنی عزت نفس کی تکریم کریں گے تبھی آپ دوسری مخلوق خدا کی عزت نفس کی تکریم کرنے کے قابل ہوں گے، اور تب آپ اشرف المخلوقات کہلانے کے حقدار ہوں گے۔ تب یہ تشریح ہمارے سامنے آئے گی کہ اشرف المخلوقات کون ہے اور کیوں کر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ اسی کے ساتھ میں اپنے اس کلام کو ختم کرتی ہوں اور آپ سے التماس دعا ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے۔ آئندہ ہفتے پھر ملتے ہیں، تب تک خدا حافظ۔